حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو صبر کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا صبر ہے، جیسا کہ ایک اور روایت حدیث میں ہے الصائم الصابر۔ یہ حدیث بھی مروی ہے مشکات شریف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی روزہ رکھنے والا صابر ہے، یعنی صبر کرنے والا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ صبر بھی کرتا ہے، کیونکہ ہر روزے دار کو روزے کی حالت میں بھوک ستاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی فحش بات کہتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، نفس کی خواہشات ہوتی ہے تو بھی وہ صبر کرتا ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر اور تحمل کی انجام دہی کا موزوں ترین وقت کیا ہے، اس بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر پر بیٹھی رو پیٹ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر تحمل سے کام لے۔ تو اس عورت نے جواب دیا تم کو اس سے کیا سروکار ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھ سے دور ہو جاؤ، تم کو میری مصیبت کا کیا اندازہ، تم اگر میری طرح مصیبت سے دوچار ہو تو تمہیں پتہ چلے، مگر تم تو اس سے ناواقف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے اس حال میں بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک داعی کے لیے یہی موزوں ترین اسلوب دعوت ہے اور یہی مناسب اور صحیح موقف کا انتخاب ہے۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے جو تم کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معذرت کی غرض سے خود چل کر آئی تو دیکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے اور نہ کوئی چوکیدار۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور معذرت عرض کیا کہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا صبر تو غم و اندوہ سے دوچار ہوتے وقت اول بہلا میں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس پر کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس انسانی پر صبر تحمل اس وقت بڑا ہی شاق گزرتا ہے جب کہ مصیبت کا اس پر حملہ ہو اور معاملہ گرم ہو۔ اس موقع پر صبر کا ثواب بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ اس وقت صبر کرنا جگر گردے کی بات ہے اور صبر و استقامت کے بلند ترین مرتبے پر ثابت قدمی کی دلیل بھی ہے۔ اور جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے اور مصائب اور آلام اور تکلیف کی تلخی ختم ہو جائے تو پھر سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل مند اور ہوش مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبت و ابتلا کے وقت احمق شخص سے 3 گنا زیادہ چوکس و چوکنا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں صبر کے سلسلے میں کہ صبر کب شمار ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صبر ان چیزوں میں شمار ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرنا اور اسی طریقے سے اپنی مصیبت کا کسی کے سامنے گلا شکوہ نہ کرنا۔ اس کی تشریح کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے کرب یا اپنی مصیبت کو ناراضگی و ناخوشی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا و قدر پر عدم اطمینان کی بنیاد پر بیان نہ کریں اور ہر کس و ناکس کے سامنے اسے گاتا نہ پھریں اور مذکورہ اسباب کی بنیاد پر اس کا برسر عام ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ اگر اس کے لیے پس پردہ کوئی نیک نیتی یا اجر و ثواب والی غرض پوشیدہ ہو تو اس کا بیان کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صبر کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صابرین کو مختلف اوصاف سے متصف کیا ہے اور قرآن کریم میں کم و بیش 70 جگہ صبر کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ بلند بالا درجات اور خیرات و برکات کو صبر کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اسے صبر کا ثمرہ اور نتیجہ قرار دیا ہے۔